السلام علیکم گائز، نمستے، کیسے سرکار آپ سب کیسے ہیں؟ اچھے سے ٹھیک ہیں، مزے میں گائز؟ آپ سب لوگ کا اچھا پیار مل رہا ہے، اچھی بنی ہے الحمدللہ ہم سب کی، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں ایسے ویڈیو لاتا رہوں تو آپ کو خوش کرتا رہوں اور آپ کو اچھا لگے، ایک ایگزامپل اور ویڈیو آگے کے لیے۔ اور گائز آج کی ہماری ویڈیو ہے ڈاکٹر اسرار احمد پر، جو ایک بہت ہی بہترین نامور شخصیت ہے۔ وہ اپنی مثالات پہ ہم کیا ان کی تعریف کریں، ہمیں تو یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم ان کے بارے میں ویڈیو لا رہے ہیں، ہمیں پتہ چل رہا ہے، ہمارے نالج میں اضافہ ہو رہا ہے کہ دنیا میں اس سے بھی لوگ گزرے جنہوں نے اپنا سارا وقت دین و اسلام کے لیے وقت کیا ہے۔ دوستوں، میرے نالج میں یہ پتہ چلا ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد پارٹیشن سے پہلے جو ہے نا انڈیا میں تھے، اس کے بعد جو ہے نا وہ لاہور میں آئے تھے۔ تو ویڈیو انٹرسٹ ہوگی بہت، تو چلو چلتے ہیں، ٹائم ضائع کیے بغیر ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، تو لاسٹ میں بات ہوگی۔ ڈاکٹر اسرار احمد ایک ممتاز پاکستانی مسلمان اسکالر تھے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا قرآن سے شغف اور زبان و بیان پر قدرت کے باب میں وہ اپنی مثال آپ تھے۔ آپ بھارت کے ضلع ہریانہ میں مورخہ 26 اپریل 1932 کو پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد آپ لاہور منتقل ہو گئے اور گورنمنٹ کالج سے FSc کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ 1954 میں انہوں نے کنگ ایڈورڈ کالج سے MBBS کرنے کے بعد 1965 میں جامعہ کراچی سے MA کی سند بھی حاصل کی۔ آپ نے 1971 تک میڈیکل پریکٹس کی۔ دوران تعلیم آپ اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ رہے اور فعال کردار ادا کرتے ہوئے ناظم اعلیٰ مقرر ہوئے۔ زمانہ طالب علمی میں ہی ان کی شناخت ایک مدرس کے طور پر ہوتی گئی اور انہوں نے درس قرآن دینے شروع کر دیے۔ تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کی، تاہم جماعت کی انتخابی سیاست اور فکری اختلافات کے باعث آپ نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ جماعت اسلامی سے استعفیٰ دینے کے بعد آپ 2 سال تبلیغی جماعت سے منسلک رہے، جس کے بعد آپ نے اپنے دروس قرآن کا سلسلہ جاری رکھا اور بالخصوص 1965 کے بعد آپ نے اپنا زیادہ تر وقت قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے اور اس کو عام کرنے کے لیے وقف کر دیا۔ 1967 میں آپ نے ایک کتاب اسلامی نشاط ثانیہ کرنے کا کام، جس میں آپ نے اپنے کام کی وضاحت کی۔ 1970 اور 71 ڈاکٹر اسرار احمد کی زندگی کا سب سے اہم موڑ ثابت ہوا، جب انہیں حجاز مقدس میں ایک لمبے عرصے قیام کا موقع ملا اور حج کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ دوران حج انہوں نے اپنی میڈیکل پریکٹس ترک کرنے کا اہم فیصلہ کیا اور 1972 میں مرکزی انجمن خدام الدین کی بنیاد رکھی۔ 1975 میں تنظیم اسلامی کی تشکیل کے بعد آپ نے اپنی تمام توانائیاں تحقیق اور اشاعت اسلام کے لیے وقف کر دی اور 1976 میں قرآن اکیڈمی قائم کی۔ مختلف پلیٹ فارم قائم کر کے انہوں نے ملک بھر میں مختلف نوعیتوں سے فہم قرآن کی تحریک شروع کر دی۔ نماز تراویح کے ساتھ دورہ ترجمہ قرآن، ہفتہ وار دروس سے قرآن، سالانہ قرآن کانفرنسز اور اس کے علاوہ متعدد پہلوؤں سے قرآن کریم کی اشاعت کا کام شروع کیا۔ وہ قرآن کریم کے اندر اتر گئے تھے، یا یوں کہیے کہ وہ قرآن کریم کو اپنے اوپر اوڑھ رکھا تھا، اس لیے ان کی شخصیت قرآن کریم میں رچ بس گئی تھی کہ وہ عہد حاضر میں شاید پورے عالم اسلام میں قرآن کے سب سے ممتاز مبلغ اور داعی کی حیثیت سے سامنے آئے۔ 1978 میں ڈاکٹر اسرار احمد نے PTV پر پروگرام اعلی کتاب پروگرام شروع کیا، جو کہ عوام میں بہت مقبول ہوا اور اس پروگرام کو PTV کی تاریخ کے مقبول ترین مذہبی پروگرام کا درجہ حاصل ہے، جبکہ الہدا نامی پروگرام سے ان کی شناخت پاکستان کے ہر گھر میں پہنچ گئی۔ ان کے ٹی وی پروگرام کے لیکچرز کا مرکزی خیال یہ ہوتا تھا کہ اسلامی تہذیب کا احیاء یا اسلام کی نشاط ثانیہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم کو اپنائیں اور ان پر عمل کریں۔ 1981 میں آپ جنرل ضیاء الحق کی مجلس شورا کے بھی رکن رہے۔
حکومت پاکستان نے آپ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے اسی سال آپ کو ستارہ امتیاز سے بھی نوازا۔ صدر ضیاء الحق ماڈل ٹاؤن یا باغ جناح کی مسجد دارالسلام میں آپ کی امامت میں نماز ادا کرتے اور جمعے کا خطبہ سنا کرتے تھے۔ آپ مروجہ انتخابی سیاست کے مخالف تھے اور خلافت راشدہ کے طرز عمل پر بھی یقین رکھتے تھے۔ آپ نے 100 سے زائد کتب تحریر کی جن میں کئی کا دوسری زبانوں میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ آپ نے قرآن مجید کی تفسیر اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی جامع کتابیں تصنیف کی۔ مشہور بھارتی مسلم اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک سے ان کے قریبی تعلقات تھے۔ اسی ضمن میں انہوں نے بھارت کے بھی کئی دورے کیے۔ عالمی سطح پر آپ نے مفسر قرآن کی حیثیت سے زبردست شہرت حاصل کی۔ بلا مبالغہ ان کی سینکڑوں آڈیو اور ویڈیوز لیکچر موجود ہیں جن میں کہ کئی زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں۔ بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اسلام کا صحیح تشخص ابھارنے میں وہ اہم ترین کردار ادا کیا جو تاریخ میں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی تقاریر اور خطبات میں علامہ محمد اقبال کے اشعار نگینوں کی طرح چمکتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر اسرار احمد کی کوئی تقریر یا کوئی چھوٹا سا بیان سن لیں، آپ کو چند ہی لمحات میں اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کسی زوردار اور متحرک شخصیت کو سن رہے ہیں۔ ہندوستان میں ڈاکٹر اسرار احمد کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ان کے ہندوستان کے سفر ہوئے تو اس موقع پر انہوں نے وہاں پر بڑے بڑے مجموع سے خطاب کیا۔ ہندوستان بھر میں ہر جگہ پہنچتے اور پوری شان و شوکت سے خطاب فرماتے۔ مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان سب ان کی تقریریں سننے کے لیے ٹوٹ پڑتے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت لاہور شہر میں گزارا۔ لاہور شہر کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہاں ایک اور عظیم شخصیت مولانا احمد علی لاہوری بھی موجود رہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد اپنی زندگی کے آخری خطاب میں فرماتے ہیں کہ میرے اور مولانا احمد علی لاہوری سے دو مناسبتیں ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے 40 سال تک قرآن مجید کا درس دیا۔ الحمدللہ میں نے بھی اسی شہر لاہور میں 40 سال تک درس دیا۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ جس مسجد میں مولانا احمد علی لاہوری نے افتتاح کیا، میں نے اسی مسجد سے اپنے درس کا آغاز کیا۔ اس اللہ کے بندے نے اپنی پوری زندگی کو قرآنی زندگی بنایا تھا۔ ڈاکٹر اسرار احمد کو اللہ نے حق گوئی کی دولت سے بھی نوازا تھا۔ وہ ہر بات پوری مضبوطی کے ساتھ کہتے تھے اور اختلاف رائے کے باوجود تمام جماعتوں کی خدمات کا کھلے دل سے اعتراف اور تمام شخصیات کا ادب و احترام بھی علی اعلان کرتے تھے۔ ان کی شخصیت کا سب سے اہم پہلو ان کی یکسوئی، خود اعتمادی اور خدمت دین کے لیے خطابت تھی۔ قرآن کو انہوں نے اپنا وظیفہ حیات بنا رکھا تھا۔ اس پیغام کو گہرائی میں جا کر سمجھایا کرتے تھے اور جس بات کو حق جانا اس پر نہ صرف خود قائم ہوئے بلکہ دوسروں کو بھی اس کے قائم کی منظم جدوجہد میں شریک کیا۔ ان کے دروس قرآن کے پروگرام ملک اور ملک سے باہر دعوت دین کا اہم ذریعہ بنے اور پھر الیکٹرانک میڈیا پر قرآن کے پیغام کو پھیلانے کے لیے انہوں نے منفرد خدمات سر انجام دی۔ بلا شبہ ان کو اللہ تعالیٰ نے تحریر کی صلاحیت سے بھی نوازا تھا، تاہم ان کی تحریر میں بھی خطابت کی شان نمایاں تھی۔ جو کتابیں انہوں نے لکھیں وہ ہر اعتبار سے علمی شاہکار تھیں۔ البتہ ان کے لٹریچر کا بڑا حصہ ان کی تقاریر اور دروس قرآن کا مرہون منت ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد عالم دین نہیں تھے، لیکن ایک عظیم مذہبی اسکالر کی حیثیت سے ان کی عوام میں اتنی گہری مقبولیت حیران کن ہے، ساتھ ساتھ قابل رشک بھی۔ بلا شبہ خود کو قرآن کریم کی خدمت کے لیے وقف کر چکے تھے اور اس کام سے آخر وقت تک منسلک رہے۔ تراویح کے ساتھ تفسیر قرآن کا باقاعدہ سلسلہ بھی انہی کا جاری کرتا ہے جو کہ اب تک مقبول ہے۔ ان کی زندگی کسی نمود و نمائش سے پاک تھی۔ قرآن اکیڈمی کے ایک کمرے میں رہائش پذیر تھے۔ ایک اسٹڈی ٹیبل، صوفہ کم بیڈ اور پرانا فریج اس کمرے کی کل ملکیت تھا۔ آپ کی بے انتہا خوبیوں میں ایک یہ بھی بات تھی کہ آپ نے اپنے خاندان سے تمام جاہلانہ رسومات کا خاتمہ کیا اور پھر اپنے رفقائے کار اور تنظیمی ساتھیوں کو بھی ان رسومات کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دینے کو کہا، جس میں آپ کافی حد تک کامیاب ہوئے۔ جہیز کی لعنت کے خاتمے کے لیے آپ نے مؤثر اقدامات
اقدامات کیے اور مسجد میں نکاح کے لیے لوگوں کو ترغیب دی۔ ڈاکٹر اسرار احمد کسی مدرسے سے فارغ تو نہ تھے، لیکن اللہ نے ان سے دین کا وہی کام لیا جو اللہ تعالیٰ ہر دور میں اپنے دین کی تجدید کے لیے اپنے نیک بندوں سے لیتا ہے۔ بلا شبہ ڈاکٹر اسرار احمد قرآن کریم کی طرف رجوع کی تحریک کے ایک عظیم رہنما تھے۔ اس مشن میں انہوں نے اپنی صحت کی پرواہ کی اور نہ مال و اولاد کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص اور جہاد کو قبول فرمائے۔ 14 اپریل 2010 کی شب قرآن کا یہ خادم، امت کا درد رکھنے والا اور قرآن کے پیغام کو عام کرنے والا دائی 78 برس کی عمر میں لاکھوں لوگوں کو سوگوار چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ آپ کی نماز جنازہ ماڈل ٹاؤن میں ادا کی گئی اور آپ کو گارڈن ٹاؤن کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کے پسماندگان میں ان کی بیوی، 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں شامل ہیں۔ وہ نفاذ شریعت کی ہر جدوجہد اور تحریک کا حصہ رہے اور انہوں نے اسلامی تحریکات میں ہمیشہ ہر اول دستے کا کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی گفتگو ابہام سے قطعی مبرہ ہوتی تھی اور وہ ایک ماہر استاد کی طرح گتھیاں سلجھاتے چلے جاتے کہ ان کی بات براہ راست دلوں میں گھر کر جاتی تھی۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے کم و بیش 60 برس انسانوں کی بستی میں اجالے ہونے اور روشنیاں بانٹنے کا کام جاری رکھا۔ اللہ تعالیٰ فروغ دین کے پیغمبرانہ مشن کے اس مشعل بردار کی قبر کو نور سے بھر دے اور اسے وہ مقام عطا کرے جو اس نے اپنے بندگان خاص کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ آمین۔ تو گائز یہ تھی ہماری ویڈیو ڈاکٹر اسرار احمد کے اوپر۔ آپ سب نے سنا، میں نے بھی سنا۔ وہ دین سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، کسی مدرسے کے عالم تو نہیں تھے، لیکن پھر بھی ان کا اتنا دین سے لگا اور قرآن کے بارے میں اتنی جدید علم۔ اور آپ کو 1981 میں نشان امتیاز سے بھی نوازا گیا اور جنرل ضیاء بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور آپ سیاسی سماجی سے بالکل فاق تھے۔ آپ جو ہے نا کسی سے کوئی فرقہ وارانہ نہیں رکھتے تھے۔ اور مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ پارٹیشن سے پہلے ہریانہ میں تھے، انڈیا میں، پھر وہ لاہور میں 14 اپریل 78 برس کے اندر وہ اس دنیا سے چل بسے۔ تو مجھے تو بہت اچھا لگا ان کی اسٹوری، مجھے ان کے بارے میں پتہ نہیں تھا، میری پہلی ویڈیو تھی ان کے بارے میں۔ گائز آپ بتائیں آپ کو کیسے لگا یہ ویڈیو، مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ نیکسٹ ویڈیو کون سی ہونی چاہیے۔ آپ کا جلیل، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔